آپ نے اپنی فیلڈ کے ڈیٹا بیسز سے ٹاپک کے ریلیونٹ پیپرز آئیڈینٹیفائی کیے اور ان کو شارٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس 40 ہائی کوالٹی پیپرز آ گئے۔ جب آپ نے ان کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو پہلا ہی پیپر 30 پیجز کا تھا۔ آپ بہت موٹیویٹڈ تھے، سو آپ نے اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا اور اس میں میتھڈالوجی کے اندر بہت ساری ایکویشنز تھیں، آدھی ایکویشنز آپ کے سر سے گزر گئیں۔ کوئی 4-5 گھنٹے لگانے کے بعد آپ نے دوسرا پیپر سٹارٹ کیا اور دوسرے یا تیسرے پیپر پر پہنچنے تک آپ ایگزاسٹ ہو گئے۔ آپ ایگزاسٹ فیل کرتے ہیں، کنفیوز فیل کرتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ یو ہیو لاسٹ دا ٹریک آف وٹ یو ور لوکنگ ان دا فرسٹ پلیس۔ So here is the truth nobody tells you. You are not supposed to read the research papers like you read novels. I am Dr. Mohammad Waseem, Associate Professor of Computer Science. اور اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ریسرچ پیپرز کو اسٹریٹجیکلی ریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں سے اپنے کام کی انفارمیشن 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، ہم AI ٹولز کو یوز کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے اس کام کو مزید جو ہے وہ اسپیڈ اپ کر دیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی تک ہم نے وسیمز لٹریچر فائنڈر پیرامڈ کے اندر 3 سٹیپس کو کور کیا ہے، جس میں فیلڈ، آئیڈینٹیفائی اور نیرو ہے۔ فیلڈ کا جو ہمارا سٹیپ تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کمپیوٹر سائنس کے کون کون سے ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جن کے اندر سے آپ ریسرچ پیپر جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، ہم نے کی ورڈز پہ فوکس کیا تھا کہ کی ورڈز کو یوز کرتے ہوئے یا نیچرل لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے پیپرز جو ہیں ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور اپنے کام کے ریلیونٹ پیپرز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تھرڈ جو ہمارا سٹیپ تھا دیٹ واز نیرو، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوالٹی 5 کوالٹی سگنلز ہم نے دیکھے تھے، جس کی بیس پہ ہم جو آئیڈینٹیفیکیشن کے سٹیپ کے اندر جو پیپرز ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان میں سے ہائی کوالٹی پیپرز ہم کس طرح سے نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو پیپرز ہمارے پاس نیرو ہو کے آ جاتے ہیں ان کو ہم فردر کس طرح سے ڈگ کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ ہمارے کام کے کتنے ریلیونٹ ہیں، اور ہم اس پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ میں آپ کو پریکٹیکل کچھ ٹپس دوں گا اور AI ٹولز کا بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان کو یوز کر کے ہم کوئکلی جو ہے وہ ڈگ کر سکتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو پیپر ہے اس میں ہمارے کام کے ریلیونٹ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم سب کو سیم طریقے سے ہی پڑھنا سکھایا گیا کہ ہم نے جب بھی کسی ٹاپک کو پڑھنا ہے، کسی ایسے کو پڑھنا ہے، تو ہم نے اس کے پراپر کمپلیٹ سینٹنسز کو پڑھنا ہے، ایک ایک ورڈ کو پڑھنا ہے اور سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھنا ہے۔ It works beautifully for novels, stories, but it is a disaster for academic writing. Here is why. پہلی وجہ یہ ہے کہ ایکیڈیمک ریسرچ پیپرز جو ہیں they are not for general readers. یہ اسپیشلائزڈ آڈینس کے لیے ہیں جو پہلے سے فیلڈ کے ساتھ فیملیئر ہوتے ہیں۔ ہر سیکشن جو آپ ریسرچ پیپر کا پڑھ رہے ہیں اس کا ایک اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سیکشن ہر ریڈر کے لیے ایکولی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو اور ہر سٹیج کے اندر اسی طرح سے امپورٹنٹ ہو۔ اگر ہم ڈفرینٹ پارٹس کی بات کریں جو کہ ریسرچ پیپرز کے اندر ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں، تو اس میں ابسٹریکٹ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے سب کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، سب اس سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن کی جہاں تک بات ہے، اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ پرووائڈ کرنا اور موٹیویشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنا۔ اس کے بعد ریلیٹڈ ورک کا جنرلی سیکشن ہوتا ہے جس کا پرپز ہوتا ہے اپنے کام کو پوزیشن کرنا ایگزسٹنگ لٹریچر کے تناظر میں کہ کس طرح سے یہ فٹ ان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو میتھڈالوجی کا سیکشن ہے دیٹ از ٹو ریپلیکیٹ دا ورک، تاکہ آپ کسی بھی پیپر کی میتھڈالوجی کو پڑھ کے اسی طرح کا کام خود سے ریپلیکیٹ کر سکیں۔ اس کے بعد جو ریزلٹس کا سیکشن ہے اس میں ایویڈنس ہوتا ہے کہ جو میتھڈالوجی ہے وہ کیا واقعہ ہی ایفیکٹو ہے یا نہیں ہے۔ اینڈ لاسٹلی ہمارے پاس کنکلوژن کا سیکشن ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what was proved and what is remaining. So you don't need to read all these sections especially at the very start of your literature review. آپ کو سارا پیپر پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیپر میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل what problem did the paper solve, how did they solve it, what did they find
اینڈ وٹ گیپ ڈڈ دے لیو. اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کسی بھی ریسرچ پیپر میں سے 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وداؤٹ ریڈنگ فل پیپر اف یو نو ویئر ٹو لک. اور یہی ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں. جو 4 لیئر اسٹریٹجک ریڈنگ میتھڈ میں اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کرتا ہوں، آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گیٹس ہیں، اور جو پیپر ان چاروں گیٹس میں سے گزر جائے گا وہ اس کو ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے، اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ ٹائم دیں، ادروائز ہم ان پیپرز کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے. تو یہ 4 سٹیپس یا 4 لیئرز کیا ہیں، ان کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں. سو لیئر 1 جو ہے اٹ از اباؤٹ دا ٹائٹل اینڈ ابسٹریکٹ. اٹ شوڈ ناٹ ٹیک یور 2 to 3 minutes. سو اس میں جو گیٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ از دس پیپر ریلیونٹ ٹو مائی ٹاپک، یعنی کہ ٹائٹل اور ابسٹریکٹ کو پڑھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کے ٹاپک کے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. سو جب آپ ابسٹریکٹ کو پڑھ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو لک فار 5 things in the abstract. First, what problem they are solving. Second, what method or approach they have used. Third, what dataset or context they worked in. Fourth, what results did they achieve. And fifth, is any of this is directly relevant to your research questions. ان questions میں سے اگر کم از کم 3 questions کے آنسر آپ کو مل جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیپر اس گیٹ میں سے گزر گیا ہے، اور پھر ہم لیئر 2 پہ موو کر جائیں گے. اور اگر یہ یہاں پہ ہی ان 5 میں سے 3 کویسچنز کے آنسر نہیں ملے آپ کو تو اٹ مینس کہ ابسٹریکٹ جو ہے وہ پورلی ریٹن ہے، اور مے بی ہمیں اس پیپر کو مزید آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیئر 2 جو ہے اٹس اباؤٹ انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن، اور اس میں آپ کو 5 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگنا چاہیے. اس میں گیٹ کویسچن کیا ہے؟ گیٹ کویسچن از کہ از دس پیپر اسٹرانگ انف ٹو انکلوڈ. سو انٹروڈکشن جو ہے یہ بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ موٹیویشن کیا ہے، پرابلم کیا تھی جس کو آتھرز نے سالو کیا ہے، اور اس میں اس پرابلم کے حوالے سے پہلے لوگوں نے کیا کام کیا ہوا ہے، اور اس پرٹیکولر آتھر نے اس میں کیا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا ہے. نارملی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ فرسٹ ٹائم کسی پیپر کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو ان گیٹس میں سے گزار رہے ہیں تو آپ کو انٹروڈکشن کے فرسٹ 2 پیراگرافس اور لاسٹ پیراگراف جو ہے انٹروڈکشن کا، ان 3 پیراگرافس کو پڑھنا چاہیے، جس سے آپ کو موٹیویشن، اس کی کانٹیکسٹ اور اس کے کنٹریبیوشن جو ہیں وہ کلیئرلی سمجھ آ جائیں گے. اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے وہ اس لیئر کے اندر دیٹ از کنکلوژن. کنکلوژن جو ہے اٹ سمرائزز وٹ دا آتھرز پرووڈ، اٹ ایڈمٹس وٹ دے کوڈ ناٹ پروو اینڈ وٹ شوڈ بی ڈن نیکسٹ. اور اس میں آتھرز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کون سے گیپ جو ہیں وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس میں آپ نے جب بھی کنکلوژن پڑھنا ہے تو اس کو ایک ایک ورڈ اس کا آپ نے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یہاں تک آپ کے 7 منٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آپ کو یہاں تک یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ والا پیپر جو ہے یہ آپ کے لٹریچر کا پارٹ بنے گا یا نہیں بنے گا. اس کے بعد تھرڈ جو لیئر ہے دیٹ از ریزلٹس، فگرز اینڈ ٹیبلز. اٹ شوڈ ناٹ ٹیک یور 5 to 10 منٹس، مور دین 10 منٹس آپ کو اس پہ نہیں لگیں گے. جو فگرز اور ٹیبلز ہیں ان کی جو ٹیکسچوئل ڈسکرپشن ہے اس کو نہیں پڑھنا، ریدر آپ نے فگرز اور ٹیبلز کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اس کی کیپشن کو دیکھنا ہے، اور ادھر سے آپ نے جج کرنا ہے کہ ریزلٹس جو ہیں یہ کیا کنونسنگ ہیں، کیا ان کی جو امپروومنٹ ہے وہ میننگ فل ہے، کیا جو ایویلویشن انہوں نے کی ہوئی ہے وہ فیئر ہے اور وہ کمپریہنسو ہے. اگر تو ایسا ہے تو پیپر جو ہے وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے آپ کے لٹریچر ریویو کے لیے. فورتھ اینڈ فائنل لیئر جو ہے دیٹ از فل ریڈنگ، جس میں مے بی آپ کو 1 سے 2 آور جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوں گے، اور یہ ریزرو ہے فار یور ٹاپ 15 to 20 پیپرز. اگر تینوں لیئرز جو ہیں ان میں سے یا تینوں گیٹس میں سے آپ کا پیپر جو ہے وہ سکسیزفلی تھرو ہو جاتا ہے، سو پھر آپ کمٹ کر سکتے ہیں
اور کہ آپ اس پیپر کو پورا پڑھیں، اور وہ پیپر ڈیزرو کرتا ہے آپ کی پراپر اٹینشن۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریڈ دا پیپر ود اے پرپز، یو ہیو ٹو ٹیک نوٹس، یو ہیو ٹو آنسر اسپیسیفک کویشچنز یو آر ریڈنگ۔ آپ نے پیسیو ریڈنگ نہیں کرنی کہ جسٹ ریڈ کرنا ہے فار دا سیک آف ریڈنگ، ریدر آپ نے اپنے ریسرچ کویشچنز کے آنسرز جو ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں۔ اور یہ جو پیپرز ہیں یہ آپ کے کور پیپرز بنیں گے، آپ ان کو سائٹ کریں گے، ان کے ساتھ آپ زیادہ ڈیپلی انگیج ہوں گے، اور آپ کا جو آرگیومنٹ بنے گا لٹریچر کا وہ انہی پیپرز کی بیس پہ بنے گا۔ اچھا، تو اب اگلا کویشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ اگر ہم ریسرچ پیپرز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے نوٹس جو ہیں وہ کس طرح سے لینے چاہیے۔ اگر آپ ریسرچ پیپرز پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ نوٹس نہیں لے رہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ایسی بکٹ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کہ ہولز ہیں۔ سو اس کے لیے میں جو چیز اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کرتا ہوں وہ 4 پلرز ہیں آف اے پیپر نوٹ، یعنی کہ جب بھی آپ نے ایک ریسرچ پیپر کا نوٹ بنانا ہے یا نوٹس لکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 4 پلرز جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ فرسٹ پلر جو ہے دیٹ از دا پرابلم، وٹ اسپیسیفک پرابلم دس پیپر ایڈریسز، رائٹ 1 سینٹینس ان یور اون ورڈس۔ دوسرا جو پلر ہے دیٹ از دا میتھڈ، وٹ اپروچ، میتھڈ، ماڈل اور ٹیکنیک واز یوزڈ بائی دا پیپر۔ اس کے لیے آپ 1 سے 2 سینٹینس میں اپنے ورڈز کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تھرڈ جو پلر ہے دیٹ از دا کی فائنڈنگس، وٹ ڈڈ دے پروو اور ڈیمانسٹریٹڈ۔ اس کو بھی آپ 1 سینٹینس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ فورتھ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پلر از دا گیپ، وٹ ڈڈ دے ناٹ سالو، لمیٹیشنز دے ایکنالجڈ، فیوچر ورک۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی پہ آپ اپنا کام جو ہے وہ بیس کرتے ہیں۔ اگر آپ ان پلرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنے نوٹس بنائیں گے سو آپ سمپلی سمریز نہیں لکھ رہے ہوں گے، بلکہ یو ول بی کمپیئرنگ پرابلمس، کنٹراسٹنگ میتھڈز، گروپنگ فائنڈنگس اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا گیپس۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹپ جو ڈگ کے حوالے سے ہی ہے، جب ہم ڈگ کر رہے ہوتے ہیں پیپرز کو، ڈگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو پیپر ہائی کوالٹی پیپرز ہمیں ملتے ہیں اس کا جو ریلیٹڈ ورک ہے ان کے سیکشنز، اگر ہمیں 4 یا 5 ہائی کوالٹی پیپرز کا ریلیٹڈ ورک پڑھ لیں تو ہمیں کافی ساری چیزیں اس فیلڈ کی سمجھ آ جاتی ہیں، ہمیں ایک انسٹنٹ پیرانومک ویو مل جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پریویسلی جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اس ٹاپک کے بارے میں کس طرح سے تھیمیٹیکلی اسٹڈیز کو گروپ کیا ہے، اور کون سے ایسی لیمیٹیشنز ہیں جو لوگوں نے بار بار جو ہے ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے، اور اسی طرح کی لیمیٹیشنز کو یا گیپس کو ہم جو ہیں وہ کور کر سکتے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ یو آر آؤٹ سورسنگ پارٹ آف یور لٹریچر ریویو ٹو دا آتھرس آف دوز ہائی کوالٹی پیپرز۔ اگر آپ 4 یا 5 ہائی کوالٹی پیپرز کا لٹریچر ریویو والا سیکشن جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں پتہ لگیں گی۔ یو کین آئیڈینٹیفائی تھیمیٹک کلسٹرز ان دوز پیپرز، یو کین فائنڈ پیپرز یو ہیو ناٹ یٹ انکاؤنٹرڈ، جس میں کہ سنو بالنگ میتھڈ آ جاتا ہے کہ آپ کو پیپر پڑھتے ہوئے، لٹریچر پڑھتے ہوئے کچھ نئے پیپر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ تھرڈ جو ہے یو انڈرسٹینڈ ہاؤ یور ٹاپک فٹس ٹو دا براڈر ریسرچ کنورسیشن، اینڈ فورتھ یو آئیڈینٹیفائی دا گیپس دیٹ ملٹیپل آتھرز ہیو پوائنٹڈ آؤٹ انڈیپینڈنٹلی۔ کچھ کامن مسٹیکس جو ڈگنگ کے سٹیپ میں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں ان میں سے پہلی مسٹیک یہ ہے کہ ریڈنگ ایوری تھنگ سیکوینشلی۔ سو اس میں میری ٹپ آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ یو ہیو ٹو لیٹ دا پیپرز ارن یور فل اٹینشن۔ اگر پیپر آپ کی فل اٹینشن ارن نہیں کرتا تو وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اس کو زیادہ ٹائم دیں۔ سیکنڈ ہے ٹیکنگ نو نوٹس۔ اگر آپ نوٹس نہیں لیتے تو 48 آورس کے اندر تقریباً زیادہ تر چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوں گی وہ آپ بھول جائیں گے۔ تو جو میں نے آپ کو 4 پلر ٹیکنیک بتائی ہے اس کو اپلائی کریں اور اس کی بیس پہ آپ جو ہے وہ نوٹس بنائیں، ادروائز آپ کو وہ پیپرز دوبارہ سے جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے۔
تھرڈ جو مسٹیک اسٹوڈنٹس کرتے ہیں دیٹ از اگنورنگ کنکلوژن. کنکلوژن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. سو یو ڈونٹ فوکس آن میتھڈالوجی انیشیلی, ریدر یو فوکس آن دا کنکلوژن. اور یہی جو ہے وہ اسٹارٹ میں موسٹ ویلیویبل سیکشن ہوتا ہے جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے. فورتھ جو مسٹیک ہے دیٹ از ناٹ یوزنگ ریلیٹڈ ورک ٹو فائنڈ مور پیپرز. اور اگر آپ سنو بالنگ کا میتھڈ جو ہم نے پریویس ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا ہے, اگر آپ وہ یوز نہیں کریں گے اور مزید کچھ پیپرز فائنڈ نہیں کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ پیپرز جو ہیں ان کو مس کر جائیں. سو دا آئیڈیا از کہ آپ نے رکنا نہیں ہے, یعنی کہ میں نے جس طرح سے آپ کو یہ پورا ایک فلو بتایا ہے پریویس ویڈیوز کے اندر, اس میں جیسے میں نے اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک آئٹریٹیو پروسیس ہوتا ہے, تو یہ سٹیپس بیک اینڈ فورتھ آپ ان میں جو ہے وہ موو کرتے ہیں. تو آپ نے ریلیٹڈ ورک جب اچھے پیپرز کا پڑھنا ہے تو اس میں سے آپ کو جو مزید پیپرز ملیں گے ان کو بھی آپ نے انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایکسپلور کرنا ہے, ڈگ کرنا ہے. ففتھ مسٹیک جو ہے دیٹ از ریڈنگ وداؤٹ آ ریسرچ کویسچن. یہ ایک بہت ڈینجرس مسٹیک ہے. ایوری پیپر سیمز ریلیونٹ. اگر آپ نے کوئی پراپر ریسرچ کویسچن آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے جب آپ ریسرچ پیپر پڑھیں گے تو آپ کو ہر پیپر جو ہے وہ ریلیونٹ ہی لگے گا. سو ریڈ ایوری پیپر تھرو دا لینز آف یور کویسچنس. بہتر ہے کہ آپ اپنے ریسرچ کویسچنس کو اپنے سامنے کہیں پہ اپنے ٹیبل کے اوپر کہیں پہ لکھ کے لگا لیں. یہ وہ کویسچنز ہیں جن کے آنسرز آپ نے ریسرچ پیپرز میں سے ڈھونڈنے ہیں. اس لاسٹ پارٹ کے اندر ہم 3 ٹولز جو ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں, جس میں گوگل اسکالر پی ڈی ایف ریڈر ہے, سیکنڈلی ہمارے پاس جو ہے وہ سیمینٹک اسکالر ہے, اور تھرڈ جو ہے وہ نوٹ بک ایل ایم ہے. سب سے پہلے ہم گوگل اسکالر پہ جا کے کوئی بھی ٹاپک جو ہے اس پہ سرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم آسپیکٹ بیس سینٹیمنٹ انالیسز جو ہے اس کو سرچ کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے گوگل اسکالر پی ڈی ایف ریڈر جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے, تو اگر میں کوئی بھی پی ڈی ایف جو ہے وہ اوپن کروں گا, بیسیکلی گوگل اسکالر پی ڈی ایف ریڈر جو ہے وہ کروم کی ایکسٹینشن ہے, اور یہ میں پریویس ویڈیوز کے اندر بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ یہ کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں. آپ سمپلی گوگل پہ جا کے لکھیں گے گوگل اسکالر پی ڈی ایف ریڈر ایکسٹینشن یا کروم ایکسٹینشن, اور وہاں پہ آپ کے پاس پیج آ جائے گا اور وہاں سے آپ انسٹال اس کو کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیپر کو پورا پڑھنے کی بجائے اس بیسیکلی یہ جو پی ڈی ایف ریڈر ہے گوگل اسکالر پی ڈی ایف ریڈر, اس کے اندر لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ہر سیکشن کی جو ہیں وہ ہائی لائٹس مل جاتی ہیں. انٹروڈکشن کی ہائی لائٹس ہیں, بیک گراؤنڈ سیکشن کی ہائی لائٹس ہیں, سنگل اے بی ایس اے ٹاسک اس سیکشن کی ہائی لائٹس ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طریقے سے بھی آپ پیپر جو ہے اس کو سکم کر سکتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے کام کے کتنا ریلیونٹ ہے. مقصد وہی ہے کہ پورا پیپر پڑھنے کی بجائے آپ اس کے جو ہائی لائٹس ہیں, مین پوائنٹس ہیں, ان کو دیکھ لیں, اور آپ کو ہر سیکشن کے سمرائزڈ پوائنٹس جو ہیں وہ یہیں پہ مل جائیں گے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ سیمینٹک اسکالر ڈیٹا بیس سے ایسوسیٹیڈ ہے. اگر ہم سیمینٹک اسکالر ڈیٹا بیس کے اندر سرچ کریں لیٹس سے آسپیکٹ بیس سینٹیمنٹ انالیسز, تو ہمارے پاس جو بھی ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں سے اگر ہم کوئی پیپر اوپن کریں تو اس کے اندر ایک سیمینٹک ریڈر ہے. اگر ہم کسی بھی پی ڈی ایف کو اس سیمینٹک ریڈر کے اندر اوپن کریں تو ہمارے پاس ایک اسکیمنگ اسسٹ کی آپشن جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو اسکیمنگ اسسٹ کی آپشن ہے اس کو کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ اسکیمنگ ہائی لائٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے, جس میں کہ ابھی آپ کے پاس جو ہیں وہ گولز آ رہے ہیں. اگر یہاں پہ نارملی آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا کہ آپ گولز جو ہے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, اس پیپرز کے گول کیا تھے, اس پیپر کے میتھڈز جو ہیں وہ کون سے تھے جو انہوں نے یوز کیے تھے, ان کے جو ہیں وہ ریزلٹس جو ہیں وہ کیا تھے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر میں ان تینوں کو چیک مارک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ
پیپر کے اندر آپ کو گولز جو ہیں وہ کلیئرلی مینشن ہوں گے، ویزیبل ہوں گے جہاں جہاں پہ انہوں نے گول لکھے ہوئے ہیں اپنے پیپر کے، اور جہاں جہاں پہ انہوں نے میتھڈ لکھا ہوا ہے کہ جی ٹو دی بیسٹ آف آور نالج ایم آر سی ہیز ناٹ بین یوزڈ آن ریویوز وچ آر پرائمرلی سبجیکٹو. We push forward this trend with the recent advance in pre-trained language models for deep learning. So جو ان کے میتھڈز ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ علیحدہ سے علیحدہ کلر میں ہائی لائٹ ہو جائے گا، اور جو ریزلٹس ہیں وہ علیحدہ کلرز کے اندر ہائی لائٹ ہو جائیں گے. سو اس طرح سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے پیپر کو سکم کرنے کے حوالے سے یا ڈگنگ کے حوالے سے. تھرڈ اور فائنل جو ہمارا ٹول ہے دیٹ از نوٹ بک ایل ایم. نوٹ بک ایل ایم کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں. نوٹ بک ایل ایم جو ہے وہ ایک گوگل کا ٹول ہے جو کہ notebooklm.google.com پہ اویلیبل ہے. اس میں آپ اس کو اوپن کر کے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اور اس کو ایک نئی جو آپ نوٹ بک کریٹ کریں گے وہاں پہ آپ اپنی جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. لیٹ سے ہم کوئی پیپر یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو مے بی آپ کو یہ میرا جو اپلوڈ والا ڈائلاگ ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو، یہ ڈائلاگ باکس، لیکن یہاں سے میں فائل سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ فائل جو ہے یہ یہاں پہ اپلوڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ اس پیپر کے حوالے سے کویسچنز جو ہیں وہ پٹ کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ پورا پیپر پڑھیں. آپ کے جو ریسرچ کویسچنز ہیں ان کے حوالے سے آپ یہاں پہ کویسچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ فار دا سیک آف ایگزامپل ایک سمپل جو کویسچنس ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ رائٹ کروں گا. واٹ آر دا کنٹریبیوشنز آف دا پیپر. تو یہ پیپر جو ہے یہ اپلوڈ ہو چکا ہے، تو یہاں پہ میں اس کو کویسچن کرتا ہوں. اس میں یہاں پہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کافی ساری آپشنز ہیں. آپ مائنڈ میپ بنا سکتے ہیں، آپ آڈیو اوور ویو لے سکتے ہیں، ویڈیو اوور ویو لے سکتے ہیں، آپ رپورٹس کریٹ کر سکتے ہیں. یہ کافی ساری اس میں آپشنز ہیں، آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کویسچن میں نے اس کو کیا اس کے اگینسٹ اس نے آنسرز دیے ہیں کہ ڈیولپمنٹ آف سنٹیکٹک سیمینٹک کولیبریٹی فریم ورک جو ہے اس کے اندر پرپوز کیا گیا. انوویٹیو کراس ٹیکسچول سنٹیکٹک فیچرز اس میں بتائے گئے. انٹروڈکشن آف آر ایس ٹی گراف نیٹ، اور اسی طرح سے کنسٹرکشن آف اے کمپریہنسو بینچ مارک ڈیٹا سیٹ. سو جو بھی آپ کے کویسچنز ہوں آپ اس کو ایگزیکٹلی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں یہ چیز ضرور ایمفیسائز کروں گا کہ جب بھی آپ اے آئی ٹولز یوز کریں تو اس چیز کو کنفرم آپ نے خود کرنا ہے. اے آئی آپ کی سپیڈ ضرور جو ہے اس کو فاسٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو خود سے تسلی اس کی خود سے کرنی ہے کہ کیا وہ چیزیں ٹھیک ہیں جو اس نے آپ کو بتائی ہیں، کیا وہ پیپر کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں ایگزیکٹلی وہی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نوٹ بک ایل ایم کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں جب ہم کویسچن کرتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ اس کے جو ہیں وہ ریفرنسز بھی دیتا ہے، اور یہ ریفرنسز بیسیکلی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا پوائنٹ اس نے کہاں سے لیا ہے اور یہ والا پوائنٹ اس نے کہاں سے لیا ہے. سو اس طرح سے انفارمیشن کو ویریفائی کرنا جو ہے وہ کافی آسان ہو جاتا ہے. سو یہ ہماری ڈگنگ کے حوالے سے ویڈیو تھی. امید ہے کہ آپ نے اس میں سے ضرور کافی ساری چیزیں سیکھی ہوں گی، اور آپ ضرور اس پہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور کوئی اور طریقہ اگر آپ پیپرز کو سکم کرنے کے لیے یا ڈگ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس کے اندر ضرور شیئر کیجیے گا. ڈگنگ کرنے کے بعد یا سکیمنگ کرنے کے بعد ہم پیپرز کی کوالٹی کے حوالے سے فردر کچھ ایویلویشن کرتے ہیں جو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے.